السلام علیکم، میں ہوں نوبل آپا اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے فرزانہ کھرل کی ناول پیپل کے پتوں پر کی نریشن بیان کروں گی، جو کہ ایک بہت خوبصورت ناول ہے، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ باقی تمام رائٹر سے ہٹ کر لکھتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کی ناولس پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب ایسے ورڈسنگ، ایسے سلیکشن ہوتی ہے ورڈس کی کہ جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سے ناولز ہوتے ہیں، لیکن ان کمپلیکیشنز میں بھی بہت خوبصورت باتیں، بہت ڈفرینٹ باتیں، اور ایسی باتیں جو ایک پل کے لیے تو سر پہ سے گزر جائیں گی، لیکن دوسرے پل آپ کو بہت ایک خوبصورت، جب آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو بہت ایک دلچسپی سے آپ کو دوچار کریں گی، ایک دلچسپی کی کیفیت سے آپ کو کی فیلنگز آئے گی آپ کو، یعنی کہ بہت اچھی، بہت ڈفرینٹ۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیپل کے پتوں پر فرزانہ کھرل۔ تمہارے شوہر صاحب کس قدر ٹھیک انسان ہیں، بھلے کہہ دو کہ آپ کا مطلبہ بندہ کشمیر آزاد کروانے گیا ہوا ہے، مگر یہ صاحب ان کی واپسی تک کال پہ کال کرتے رہیں گے۔ ادا کی آواز سے کہیں زیادہ احسان جتاتی تو اس کے پاؤں کی دھپ دھپ تھی۔ پاؤں کے پانی کے پائپ سے پودے دھوتی نمل نے اپنے عقب میں متفکر سا ہو کر جھانکا۔ خدا خیر، ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ 4 دن میکے میں آئی ہوئی بیٹی کو شوہر کے مزاج جتائے جا رہے ہیں۔ پھر ادا کے ہاتھ میں اپنا سیل فون دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ نمل نے گیس کو چارجنگ پر لگانے کو کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بیڈ روم میں لگا دیا ہوگا۔ سوری ردا، وہ لب پھیلا کے جبراً مسکرائی اور فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یوں تو ردا کا تمام دن آرام کرتے ہی گزرتا تھا، لیکن شام سے قبل وہ پوری ہوئی نیند مزید پوری کرتی تھی۔ ایک تو نیند ٹوٹی، دوسرا اس کا آثار قدیمہ کی سیڑھیاں اترنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ناگپور چڑھاتی اب واپس جا رہی تھی۔ ادھر نمل کال ریسیو کرتے ہی شوہر پر چڑھائی کر چکی تھی۔ ذرا فاصلے پر دو زانو بیٹھی ایرش نے خاصا بھاری گملہ سرکاتے ہوئے اپنی بہن کو گھورا، یہ تمیز سے بات کرو۔ نمل شوہر سے بات کرتے ہوئے اسی کی جانب آ رہی تھی۔ ایرش کی چھٹی حس چوکنا ہوئی، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا چائے بنا لوں۔ اتنا کہنے کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ موسیٰ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات نمل کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اس سے دور جاتی بہن کو بے چارگی سے تکا پہ پیچھے سے زوردار آواز لگائی کہ ایک کپ تیرے لیے بھی بنانا۔ ایرش سیڑھیوں پر 2 پل کو رکی اور حال کمرے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے دہل سی گئی۔ ہائے اللہ، نمل کی آواز کہاں سے کہاں تک گئی ہوگی۔ اس کا منا سا دل کانپا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے ناک کی سیدھ میں چلی۔ چائے بنا رہی ہو تو ایک کپ مجھے بھی دے دینا۔ ردا حال کمرے کے دروازے پہ ہی مل گئی۔ جی۔ ایرش نے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور وہ منہ بناتی آگے بڑھی۔ ایرش، بچے بھی آتے ہوں گے، چائے ذرا زیادہ چڑھا دینا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے، مجال ہے جو اس گھر میں بندہ ایک کپ چائے کا بنا سکتا ہو۔ جو سور نمل کی آواز نے پھونکا تھا، یہ تمام نتیجہ اسی کا تھا، لیکن چھوٹی ددیا کو محبت سے اچھا کہہ کر وہ کچن میں آئی تو ان کی کل وقتی ملازمہ بخت نے اس کا استقبال ایک کڑکدار ہائے کے ساتھ کیا۔ تمہارے انڈے دیتی مرغی تو نہیں مر گئی؟ اس کی دردناک ہائے کو ایرش اور کیا کہتی۔ بخت ایک دم سیدھی ہوئی۔ قسم سے باجی صبح سے جوڑ دکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے دانت منہ کے اندر رکھنے کی کافی کوشش کی تھی۔ باجی نے وجہ سمجھتے ہوئے اسے خوخاری سے گھورا۔ ددیا کے کمرے سے مالشی تیل اٹھاؤ اور اسٹور کا رخ کرو۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے ملازمہ کو مفت کا مشورہ دیا۔ باجی، یہ امیروں کا درد نہیں ہے، ہم غریب تو چائے کے ایک کپ سے ہی۔ باجی کے تیور بھانپ کے وہ ہکلا کے خاموش ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ آس پڑوس سے بھی پوچھاؤ، کسی کو چائے کی طلب تو نہیں ہو رہی۔ اس نے کیبنٹ سے پتی نکال کے اسے کھٹاک سے بند کیا۔ آس پڑوس کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے ایک کپ چاہیے۔ اس کے تائزاد رضا نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے ایرش کے تمتماتے چہرے پہ ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی۔
पिछले कई सालों से ये लड़की से अजीब सूरत हाल से दो चार कर रही थी। दूध ज़रा कम है, फिर न कहना शीरा बना दिया है। वो तपी तपी सी निगाह से चुराती मुखातिब हुई तो एक कप अलग से बना दो। रज़ा से छोटा अगर रामिस होता तो झट से कह देता, लेकिन वो जवाब दिए बगैर ही जाने लगा था। बख्त तुम ज़रा कैस भैया और रामिस की खबर लेकर आओ। वो जाते जाते ठिठका। एरिश के लबों को छूता ये जुमला रज़ा को हमेशा से भाता था। इन दोनों बहनों को इस घर में आए 15 बरस हो चुके थे, लेकिन चंद जुमले ऐसे थे जिन पर यहाँ का माहौल और वक्त भी असरअंदाज नहीं हो सका था। रज़ा के अंदर इसे पलट कर देखने की ख्वाहिश शदीद हुई और वो हर बार की तरह इस ख्वाहिश से दस्तबरदार होता बाहर चला गया। क्या वो इसकी खबर लेना चाहती थी? वो नहीं जानता था और अब वो जानने का ख्वाह भी नहीं था कि आया कि वो इसकी खबर लेना चाहती थी कि नहीं। इस शक का पल भर को ठिठक के रुकना। एरश ने इसे दम साध के देखा। खौलते पानी से पत्ती महकी कि मेरी भी खबर लो। तो वो गहरा सांस भर के दूध के बर्तन की तरफ मुतवज्जा हुई। पता नहीं ये घर किस कमाइयों पर चल रहा है, इसने हमेशा की तरह सोचा था। क्या मैं पाकिस्तान से कब्ल की तामीर शुदा ये कोठी अगरचा कदीम थी मगर खस्ता हाल किसी दौर में भी नहीं रही थी। इसके रिहायशी हिस्से को फूलदार दरख्तों ने चार अतराफ से घेर रखा था। नस्ल दर नस्ल इस कोठी के तालीम याफ्ता मालिकों का ज़रिया माश भी हमेशा ज़राअत रहा। फिर नए दौर के तकाज़ों के पेश नज़र ज़मीनें बिकते अब मुश्किल गुजारे लायक ही रह गई थी। आज भी कोठी पर मुहिब बिला लिखा था, जबकि मुहिब को इस दुनिया से गुजरे हुए भी 15 बरस बीत चुके थे। इससे बड़ा सहीब अपने आबाई गाँव में कुछ बची कुची ज़मीनें संभालता था। इस घर में हमेशा रिश्तों की खिचड़ी से मुरव्वत ही की खुशबू फूटती थी, सो गुजारा सहल अंदाज से हो रहा था। एरिश का जहन इस बात में उलझा हुआ था कि आजकल घर में जो हो रहा है इसका अंजाम क्या होगा। वो काफ़ी देर से पिछले लॉन की क्यारियाँ सेट कर रही थी। 2 घड़ी सस्ताने के लिए वो हॉल कमरे की दीवार के करीब आई। मार्च की हवा भी क्या जादुई असर रखती है कि झूले से कमर टिकाते ही वो ओंगने लगी। हमारे शौहर साहब को तो छोड़ो और जिसे देखो इस मामले में सर पैर घुसाए फिरता है। एक आपका लाडला ही मुझे बताने की जहमत नहीं करता। जब इसने ये मसला हल ही नहीं करना तो आप सब ने इसे मुल्क के हालात में क्यों बदल रखा है? सबकी अलग अलग बोलियां, अलग अलग मशवरे। रिदा का लबो लहजा हर तरह के लिहाज से आरी था। इसकी तेज़ आवाज़ पर एरश की ऊँग पल में टूटी थी। अरे मैं कौन सा तुम्हारे कमरे में जाके धरना मार के बैठने वाली थी कि बीबी अपनी ज़िद पे मिट्टी डालो। इतना ही कहा है ना कि औरत की बेजा ज़िद घर तोड़ देती है। आगे तुम जानो या तुम्हारा कैस। ददिया की आवाज़ इसे रिदा से ज़्यादा ऊँची ही थी। मुझे भी तो वो घर दिखाइए आप जिसके टूटने का वहम पाल के बैठी हैं। उफ, एरश ने दांतों तले ज़बान दबाई। घर टूटने से मुराद साथ का छूट जाना होता है। रिदा को इतना पता होना चाहिए। एरश बेलों से ढकी खिड़की की जानिब आई और पेशानी जाली से टिका के अंदर झांका। रिदा को इस बात पे सांस के ज़ब्त टूटने का खदशा था या इसने कैस को अंदर आते देख लिया था कि अब वो सीढ़ियाँ फलांग रही थी। कैस के साथ रज़ा भी था जिसके चेहरे पर नागवारी देखी जा सकती थी कि अब रोज़ाना घर आने पर ऐसे ही तमाशों का सामना होना था। 2 दिन पहले ही एरश ने रज़ा को ताई से कहते सुना था कि पराए घर का लिहाज करते हुए रिदा को अपने मामलात बेडरूम की हद तक रखने चाहिए। आज एरश कहीं गई हुई है। ददिया ने मौजू बदला और रज़ा को देख के मुस्कुराई। मैं नहीं जानता, वो अपने मखसूस अंदाज के साथ गोया हुआ। तो तुमसे पूछा किसने है? मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी बख्श से पूछ रही हूँ। रज़ा खजल हुआ। बाहर खड़ी एरिश खुश हुई। बाजी तो आज सुबह से पेड़ पौधों को टीके लगा रही हैं। बख्श ने जवाब दांतों की नुमाइश के साथ दिया। इस नुमाइश को भी टीकों की ज़रूरत है। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, ऐसे ही अच्छे लगते हो। एरिश को मानना पड़ा। इस घर के सारे बासी ही निराले हैं भाई। ददिया ने एक औंखी सी सांस आह भरने के साथ निगाहें मोद ली थी। एरिश का दिल कहका लगाने को चाहा। इस घर के असल मकीन ताई, रज़ा और रामिस माशाल्लाह तीनों परफेक्ट हैं।
باقی سب کو تو یہاں قسمت ہانک کے لائی تھی۔ ارش کی سوچ حقیقت سے دوچار ہوئی کہ محبت اپنی جگہ مگر سچ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ موسیٰ مجھ پر بگڑ رہا تھا کہ ارش کو مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی۔ بہن کے اس ڈھیلے سے شکوے پر لہجے کے شکوے نے اسے تھوڑا سا شرمندہ کیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں تھیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اپیا ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد جب خالہ ہمیں چھوڑنے یہاں آئی تھیں تو انہوں نے چند رسمی باتوں کے بعد تائی اور ددیا کو یہ جتا دیا تھا کہ اب یہ دونوں بھلے ددیال میں رہیں گی مگر ان کی زندگی سے متعلق ہر فیصلہ خالہ کے اختیار میں ہوگا۔ تب انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمل اور موسیٰ کا رشتہ وہ طے کر چکی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ ارش بھی اپنے ماموں ساتھ سے منسوب ہے؟ وہ نمل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس کے لہجے کی کاٹ نمل کی سمجھ سے باہر تھی۔ تو اس میں برا کیا ہے ایری؟ ہم دونوں دبئی میں ایک ساتھ رہیں گے۔ نمل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب ہماری منزل وہی تھی تو سالوں پہلے ہمیں یہاں کیوں چھوڑا گیا؟ ماموں اور خالہ کو اس وقت ہمیں بوجھ کی طرح پھینکنے کے بجائے پناہ میں لینا چاہیے تھا۔ جب خالہ ہمارا سامان باندھ رہی تھیں تو موسیٰ نے ہماری اسکولنگ کا جواز دے کر ہمیں روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، تو خالہ نے موسیٰ کو جھڑک دیا تھا کہ بڑوں کی بات میں دخل مت دو۔ ان کا مقصد ہمیں وہاں سے بھگانا تھا۔ انہوں نے نانا کے بنگلے سے مما کے حصے کی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال کے لوگوں کی واہ واہ سمیٹ لی تھی۔ لیکن سوچو نمل، نانا کے کاروبار کا ماہانہ منافع لاکھوں میں ہوگا اور جس میں سے ہر ماہ ہمیں 50,000 کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ اس نے ساکت کھڑی نمل پر تیز نگاہ ڈالی جس نے وہ سب بند کانوں سے سنا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو ایرش؟ نمل نے پوچھا تو لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی کہ ایرش کا انکار نمل کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ میں ان سے اپنا حق وصول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہن کا ہاتھ جھٹک کے بستر کی طرف چلی آئی۔ ماں باپ کو تو خدا نے لے لیا تھا لیکن ان کی زندگیوں میں باقی کی مشکلات کا سبب ان کے خالہ اور ماموں ہی تھے۔ دوسری صورت میں بھی وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے۔ جیسے میں خالہ کی بہو بن کر عیش کر رہی ہوں، تم بھی ماموں کی بہو۔ بس کرو نمل، ایرش نے اس کو درستی سے ٹوکا۔ مجھے یہ عیش بہو کی صورت نہیں چاہیے۔ میں بیچ کے 15 سالوں کا حساب کتاب بھی چاہتی ہوں۔ وہ چبا کے بولی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب 14 سالہ نمل اور 12 سالہ ایرش بنا والدین کے اس گھر میں آئی تھیں تو کس قدر محتاط اور سہمی ہوئی تھی۔ گو یہاں اجنبی کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں عید کے عید تو آتی تھیں، تب ماں باپ کے رشتے کا تفاکر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان چند روزہ مہمانوں کے ناز رکھنے 100 طرح سے اٹھائے جاتے تھے، لیکن اب وہ یتیم ہو کر آ رہی تھیں اور نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کے لیے کتنی گنجائش ہوگی اور اس نئی صورتحال کے ساتھ ان کا استقبال کس طرح ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں میں ایک مزید اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو شیئر کر دیجئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔
ہے۔